ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے. اچھا، عبداللہ قادری جھارکھنڈ سے ان کا سوال یہ ہے، کیا کھینی، گٹکا یا بیڑی سگریٹ پینے والے شخص کی امامت کے بارے میں کیا شریعت کا حکم ہے؟ ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے نہیں پڑھی جا سکتی؟ اصل میں یہ کہ بیڑی سگریٹ یا کھینی ہے، جتنی بھی یہ سارے معاملات ہیں نا، یہ سارے ہیں تو شریعت کے اگر بات کریں تو حلال ہیں، یعنی ان کا کھانا پینا یہ حرام نہیں ہے. لیکن یہ کہ جو چیزیں معاشرے میں عزت دار یا اچھی کھانے پینے کے اعتبار سے نہیں سمجھی جاتی، عزت دار لوگ اس کو نہیں کھاتے پیتے، تو اس کو کھانے پینے سے ان لوگوں کو پرہیز بھی کرنا چاہیے. لیکن یہ کہ ہر کسی کی عادت ہو جاتی ہے تو جلدی وہ جاتی نہیں ہے. تو اگر اس میں امام اتنی رعایت کرتا ہے کہ بھائی نماز کے وقتوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں، خاص طور سے پان یا کھینی سے اتنی دقت نہیں ہے جتنی بیڑی سگریٹ سے ہوتی ہے، تو اگر یہ کہ امام نماز کے وقت میں اس چیز کو احتیاط کرتا ہے کہ نماز سے پہلے یا اس وقت میں نماز نہیں ہے اس وقت یہ کام کرتا ہے، اور نماز سے پہلے جو ہے نا اچھی طریقے سے منہ کو صاف کر لیتا ہے کہ اس میں کوئی مہک یا بدبو باقی نہ رہے، تو اس شخص کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، نماز بلا کراہت ہو جائے گی. لیکن اگر یہ کہ امام اسی حال میں مسجد میں آتا جاتا ہے اگرچہ نماز کا ٹائم نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یعنی منہ میں بدبو لے کر مسجد میں جانا یہ جائز نہیں ہے. تو اگر کوئی ایسا ہے کہ واقعی وہ اس طریقے کا معاملہ کرتا ہے تو اس وقت جو ہے نا مسجد کے اندر نہ ہو، یعنی جہاں نماز پڑھی جاتی ہے اپنے حجرے میں رہ سکتا ہے، لیکن مسجد کے اندر نہ ہو کہ وہ بدبو والے منہ کے ساتھ مسجد میں جانا جائز نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو امام وغیرہ ہے، کیونکہ جب لوگ اس طریقے کے سوال کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کے تصور میں یہ چیز رہتی ہے کہ وہ اس چیزوں کو جائز نہیں سمجھتے. ایک تو پہلی بات یہ، اگرچہ یہ چیزیں جائز ہیں، حرام نہیں ہیں، لیکن وہ اس کو حرام ہی سمجھتے ہیں، تو اسی لیے وہ یہ سوال کرتے ہیں. تو اماموں کو یہ اس طریقے کے جو دینی پیشوا ہیں کم سے کم ان عوام الناس کے سامنے ایسے کام کرنے سے بچنا بھی چاہیے کہ جہاں لوگ اس کی طرف انگلی اٹھائیں. جیسا کہ اعلیٰ حضرت نے ایک مثال کے طور پہ فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے ایک جائز کام کے تعلق سے کہ امام کو وہ جائز کام کرنا جائز نہیں ہے، یعنی ایسا جائز کام کرنا. وہاں ایک مثال بھی دی ہے جیسے کہ تصویر کھینچنے کے بارے میں، مردے کی تصویر کے بارے میں، کہ اگرچہ وہ جائز ہے لیکن یہ کہ کسی ایسے شخص کو کرنا کہ جہاں لوگ اس سے بدظن ہو جائیں، لوگ اس پہ انگلی اٹھائیں، کیونکہ لوگ اس کو جائز نہیں سمجھتے. تو اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ پھر وہاں ان لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے کہ وہ یہ کام نہ کریں، یعنی مردے کی تصویر لینے والا کام وہ لوگ نہ کریں کہ جس کو قوم یہ تصور نہیں کر سکتی کہ وہ تصویر کھینچ رہے ہیں. کیونکہ لوگوں کو زیادہ مسائل معلوم نہیں ہوتے اپنی ضرورت کے، تو پھر کیا ہوتا ہے لوگ اس میں بدگمانی کے اندر اتر آتے ہیں. یہ بھی ناجائز اور گناہ کا کام ہے، اور پھر ایک دوسرے کے پیچھے اماموں کی غیبت کرنے لگتے ہیں، لوگوں کو اکسانے لگتے ہیں، تو لوگ جو ہے نا بدظن ہوتے ہی چلے جاتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ائمہ کرام کو یہ جو اس طریقے کا معاملہ کرتے ہیں ان کو عوام کے سامنے اعلانیہ کھلے طور سے سب باتیں نہ کریں تو بہتر ہے، کہ جس میں سوال کرنے کی لوگوں کو نوبت ہی نہ ہو، لوگوں جو ہے نا وہ بدظن ہونے سے بھی بچ جائیں، غیبت چغلی سے بھی بچ جائیں. اور ان لوگوں کے ساتھ کہ جن کے ساتھ امام کا یا اس طریقے کے لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا اور وہ لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ جائز ہے، تو اس مجلس میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اعلانیہ طور سے باہر پینا بیڑی کا، سگریٹ کا، خاص طور سے کہ جس کو لوگ اچھا نہیں تصور کرتے، خاص طور سے امام کے ساتھ یا دینی پیشوا کے ساتھ، اگرچہ جائز ہے، تو ایسے جائز کام کہ جو ہماری عوام میں غلط مشہور ہے، یا اگر کوئی جائز کام امام کرے گا تو اس کو حقارت کی نظر سے لوگ جو ہے نا دیکھیں گے، تو پھر ان کاموں سے ایسے موقع پر بھی ان لوگوں کو بچنا چاہیے کہ لوگوں کے اندر نفرت کا ذریعہ پیدا نہ ہو، یعنی ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدیوں کے جو ہے وہ نفرت دلوں میں ان کے پیدا نہ ہو، تو بچنا چاہیے. باقی خاص نماز کے وقت میں اگر خیال رکھ رہا ہے امام کے نماز کے وقت میں یہ کام نہیں کرتا تو نماز میں کوئی کراہت والی بات نہیں ہے. پتھر میں حسن لالے پرنوار